پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 15 آج شروع ہوگا۔ سورہ نحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک لَکُم تمہارے لیے فی الانعام چوپایوں میں لعبرہ عبرت ہے، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں جانوروں کے اندر عبرت ہے، یعنی سوچنے کا مقام ہے۔ نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس چیز سے، فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین درمیان سے، فرث گوبر کے، ودم اور خون کے، لبنن دودھ، خالصا صاف خالص دودھ، سائغن خوشگوار ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ ومن ثمرات اور پھلوں میں سے، نخیل کھجور ہے، ومن ثمرات النخیل اور پھلوں میں سے کھجوریں، والاعناب اور انگور، تتخذون تم بناتے ہو، منو اس سے، سکرن شراب، ورزقا حسنا اور پاکیزہ رزق، شراب بناتے ہو اور پاکیزہ رزق۔ یہ آیت چونکہ مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، تو انگور سے شراب بنائی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے بناتے ہو شراب، اور باوجود اس کے کہ اس وقت حرمت نہیں آئی تھی شراب کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سکر کو علیحدہ ذکر کیا، شراب کو، ورزقا حسنا کو آگے علیحدہ بیان فرمایا کہ پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ گویا کہ شراب اس وقت حلال تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو پاکیزہ رزق نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات طے تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ آگے چل کے اس کو حرام کر دینا ہے۔ تو جب صحابہ اکرام کا ایمان مضبوط ہو گیا، مدینہ منورہ کے اندر شراب کی حرمت کا حکم آیا، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسا کہ پانی بہتا ہے۔ سب نے، جس نے کاروبار کے لیے لیا ہوا تھا، تجارت کے لیے شراب، سارے مٹکے توڑ دیے، ایمان اس قدر پھر مضبوط ہو چکا تھا۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں نا کہ جو احکامات مدینہ میں نازل ہوئے، اگر وہ مکہ میں نازل ہو جاتے تو شاید ہم ان کو پورا نہ کر سکتے۔ اِنَّ بے شک، فی ذالک اس کے اندر، لآیتن نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَى اور وحی کی، ربک تیرے رب نے، الی النحل شہد کی مکھی کی طرف، وَأَوْحَى اور پیغام دیا، پیغام بھیجا یا وحی کی، ربک تیرے رب نے، الی النحل شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی یہ کہ تو بنا، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن گھر، ومن الشجر اور درختوں میں اپنا گھر بنا، ومما اور اس چیز میں، یارشون جو وہ ٹیک وغیرہ لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی انگور کی بیل کو چڑھانے کے لیے، یا جیسے آج کل کریلے وغیرہ کریلی لگاتے ہیں لوگ، تو اس کے لیے ڈب اسے کہتے ہیں، ڈب لگا دیتے ہیں آس پاس، ایسے لکڑیوں کا سہارا دیتے ہیں، یا کسی دیوار کا سہارا بنا کے انگور کی بیل کو اس پہ چڑھا دیتے ہیں، تو وہ مما یارشون سے یہ مراد ہے کہ وہ جو ڈب لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی وہ اپنا چھتا بناتی ہیں۔ تو انتخذی یہ کہ تم بناؤ، شہد کی مکھی کو حکم دیا، وَأَوْحَى رَبُّكَ اور تیرے رب نے حکم دیا، إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کو، انتخذی یہ کہ تو بنا، من الجبال بیوتن پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما یارشون اور جو وہ ڈب لگاتے ہیں۔ ثم پھر، کلی تو کھا، من کل الثمراتی
ہر قسم کے پھلوں میں سے، یعنی شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پھر تو کیا کر، کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، چوس، فصلوں کی، پھر تو چل، سبولا راستے، رب کی اپنے رب کے، ذللا اموار، پھر تو اپنے رب کے ہموار راستوں پر چل۔ یعنی شہد کی مکھی جو ہے وہ جاتی ہے شہد جو ہے رس چوس کے آتی ہے پھلوں سے، تو اس کے لیے راستہ بالکل ہموار ہے، وہ اپنا راستہ بھولتی نہیں ہے، درخت میں جا کر چوستی ہے رس کو اور واپس اپنے چھتے میں وہ آ جاتی ہے، اور بالکل صاف شفاف چیزیں لا کر، رس جو ہے وہ لا کر پھر اس سے آگے شہد بناتی ہے۔ یا خروجو نکلتا ہے، من بطونہا اس کے پیٹ سے، شرابن پینے کی چیز، مختلف الوانہ کہ اس کے رنگ مختلف ہیں، شہد کے رنگ مختلف ہیں جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، فی ہی اس میں شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان بے شک فی ذالکا اس کے اندر لآیتا نشانی ہے، لقوم یتفکرون ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتے ہوں، جو غور کرتے ہوں، غور و فکر کریں تو ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔